پاکستان دنیا کے تقریباً 180 ممالک سے رقبے میں بڑا ہے اور اس پورے خطے کو 24 کروڑ سے زائد آبادی، چار بالکل مختلف خطوں اور تقریباً ایک درجن بڑی زبانوں کے ساتھ آج بھی تقریباً اسی چار صوبوں کے ڈھانچے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جو پاکستان نے 1970 میں اختیار کیا تھا، یعنی نصف آبادی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، جب پاکستان کی آبادی آج کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا حصہ تھی۔ جولائی 2026 میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک کی پہلی اکنامک سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے زیادہ تر سیاستدان اپنی پوری سیاسی زندگی بچتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، جس نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ کسی ایک وزارت یا کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ پورے نظام اور انتظامی نقشے کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی تجویز کی حمایت کی جس پر پاکستان کئی دہائیوں سے بحث تو کرتا آیا ہے لیکن آج تک حقیقت میں نافذ نہیں کر سکا: نئے صوبوں کا قیام۔ تقریباً 300 سال پہلے فرانسیسی فلسفی مونٹیسکیو نے دلیل دی تھی کہ کسی جمہوری ریاست کی بقا کا انحصار بڑی حد تک اس کے سائز اور ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی پر ہوتا ہے، لیکن اگر ریاست بہت بڑے رقبے، بہت آبادی اور انتہائی ڈائیورس سوسائٹی پر پھیل جائے تو حکومت کے لیے ہر علاقے کو مؤثر طریقے سے چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان گزشتہ 50 برسوں سے اپنی آبادی، جغرافی اور انتظامی بحران کے ساتھ اسی نظریے کو آزما رہا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تجربے کو مزید جاری رکھنے کے بجائے مسئلے کو حل کرنا شروع کریں۔ یہ ویڈیو اسی مقدمے کی بنیاد رکھتی ہے کہ پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ تبدیلی ملک کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ قابل حکمرانی، زیادہ نمائندہ اور زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے، اور یہ تبدیلی ملک کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ گورنیبل، مور ریپرزینٹیو اور مور افیکٹو بنا سکتی ہے۔ آئیے پہلے یہ بالکل واضح کر لیتے ہیں کہ محسن نقوی نے اصل میں کہا کیا تھا، کیونکہ اس تجویز کو پہلے ہی حلقوں میں غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 30 جولائی کو اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان اکنامک سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کا موجودہ طرز حکمرانی ہی وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کئی دہائیوں سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، اور ان کے مطابق اگر بنیادی اور ساختی اصلاحات نہ کی گئی تو جن مسائل پر ہم گزشتہ کئی سالوں سے بحث کر رہے ہیں وہ اگلے 10 سال بعد بھی حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں حتیٰ اپوزیشن پر زور دیا کہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھیں، چاہے ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے، اور نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے کریں۔ ان کے مطابق اس معاملے پر کھل کر عوامی بحث ہونی چاہیے اور آخرکار فیصلہ عوام کے سامنے ووٹ کے ذریعے رکھا جانا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ محسن نقوی نے تو نئے صوبوں کا کوئی مخصوص نقشہ پیش کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ ملک میں کتنے نئے صوبے بننے چاہیے۔ ان کی گفتگو کسی مخصوص سیاسی جماعت یا علاقے کے حق میں نہیں تھی بلکہ پورے نظام کی ساخت پر تھی۔ ان کا کہنا تھا، ہم انہیں انتظامی یونٹس کہیں یا صوبے، ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک ایسی تجویز کی طرف بھی توجہ دلائی جو پہلے ہی پاکستان کے قانون ساز نظام میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی 3 مرتبہ نئے ہزارہ صوبے کے قیام کے حق میں قراردادیں منظور کر چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے متعلقہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا خیال نہیں جو پہلی مرتبہ آج سامنے آیا ہو، اور نہ ہی یہ کوئی معمولی یا پیریفرل پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے۔ نئے صوبوں کا قیام پاکستان میں کئی دہائیوں سے جاری ایک پرانی حکمرانی اور انتظامی بحث ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ایک موجودہ وفاقی وزیر نے اسے ایک مرتبہ پھر قومی سطح پر نمایاں کر دیا ہے، اور اس بیان کے چند ہی دنوں بعد اس معاملے پر حقیقی پولیٹیکل کوارڈینیشن اور ممکنہ اتحاد سازی بھی شروع ہو گئی۔ آپ اب آتے ہیں اس بحث کی اصل دلیل کی طرف، اور اسے بالکل سادہ انداز میں سمجھتے ہیں کیونکہ اس موقف کو اس کی اپنی بنیاد پر رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان کا وفاقی نظام 24 کروڑ سے زیادہ آبادی کو صرف 4 صوبوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ان صوبوں کے درمیان عدم توازن حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ صرف پنجابی ملک کی نصف سے کہیں زیادہ آبادی پر مشتمل ہے، اور یہ پوری آبادی ایک ہی صوبائی حکومت کے تحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کسی چھوٹے سے شہر میں رہنے والا شخص عملی طور پر ایک ایسی انتظامیہ کے زیر انتظام ہے جس کا مرکز اس سے سینکڑوں کلومیٹر دور لاہور میں ہے، اور اس انتظامیہ کے لیے اس مخصوص شہر علاقے کی مقامی ضروریات کو سمجھنا اور ان کے مطابق فوری طور پر اقدامات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی نئے انتظامی یونٹس کی حمایت کرتے ہوئے یہی بات براہ راست کہی۔ ان کے مطابق پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے تقریباً 180 ممالک سے بڑا ہے، اور بہتر حکمرانی اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے ملک
مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے۔ یہ منطق صرف کتابی یا نظریاتی نہیں ہے۔ چھوٹے اور زیادہ مقامی انتظامی یونٹس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں اور ان فیصلہ کرنے والے حکام کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے جو ان کے علاقے کی سڑکوں، اسکولوں، اسپتالوں اور پولیس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بجٹ کی تقسیم کسی ایک دور دراز صوبائی دارالحکومت کی ترجیحات کے مطابق کرنے کے بجائے ہر علاقے کی حقیقی آبادی اور حقیقی ضرورت کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات سیاسی نمائندگی۔ ایسی نظام میں سیاسی نمائندگی اس بات کے زیادہ قریب آ سکتی ہے کہ لوگ حقیقت میں کہاں رہتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ اس وقت جنوبی پنجاب یا کراچی جیسے ثقافتی اور معاشی طور پر منفرد خطے ایک ایسی صوبائی حکومت کے اندر اپنی ترجیحات کے لیے مقابلہ کرتے ہیں جس میں صوبے کے دوسرے زیادہ طاقتور یا زیادہ آبادی والے علاقوں کے مسائل سرزی توجہ پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ حکومت کتنی بڑی ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا حکومت اپنے شہریوں کے کافی قریب ہے۔ یہاں ایک اور دلیل بھی سامنے آتی ہے اور اسے براہ راست بیان کرنا ضروری ہے۔ قومی سلامتی کی دلیل۔ مختلف ممالک میں انسرجنسیز کا مطالعہ کرنے والے محققین بارہا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلسل پسماندگی، سیاسی محرومی اور یہ احساس کے لوگوں پر ایک دور بیٹھا ہوا غیر جواب دہ دارالحکومت کر رہا ہے، علیحدگی پسند جذبات اور ایکسٹریمزم کو ہوا دینے والے امپورٹنٹ فیکٹرز میں شامل ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف کنفلکٹس کا مطالعہ کرنے والے محققین نے بارہا دیکھا ہے کہ جب لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کی آواز فیصلہ سازی تک نہیں پہنچ رہی، ان کے وسائل کہیں اور جا رہے ہیں اور ان کے مسائل کو سمجھنے والا کوئی مقامی ادارہ موجود نہیں، تو ریاست کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے، زیادہ مقامی اور زیادہ جواب دہ انتظامی یونٹس کا قیام صرف انتظامی کارکردگی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ممکنہ طور پر قومی یکجہتی اور سیاسی استحکام کا مسئلہ بھی ہے۔ کیونکہ بلوچستان جیسے علاقوں میں جو بنیادی شکایت بار بار سامنے آتی ہے، یعنی دور بیٹھے مرکزی دارالحکومت کی طرف سے پسماندہ اور نظر انداز کیے جانے کا احساس، بہتر اور زیادہ مقامی حکمرانی اسی شکایت کو براہ راست حل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ آخرکار سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان کو مزید صوبے چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو صرف 4 صوبائی حکومتوں کے ذریعے مؤثر انداز میں چلایا جا سکتا ہے؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو اپنے نقشے کے ساتھ ساتھ اپنے حکمرانی کے نظام کو بھی تبدیل کرنے میں مزید کتنی دہائیاں لگیں گی۔ پاکستان دراصل یہ کام پہلے بھی کر چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ۔ 1970 میں پاکستان نے ون یونٹ کے انتہائی غیر مقبول نظام کو ختم کر دیا۔ 1955 سے 1970 تک مغربی پاکستان کے تمام علاقوں کو ایک ہی انتظامی صوبے میں نظم کر دیا گیا تھا، لیکن اس نظام نے مختلف علاقوں میں شدید سیاسی اور علاقائی بے چینی پیدا کی۔ 1970 میں ون یونٹ ختم کیا گیا اور پاکستان دوبارہ اپنے 4 صوبوں کے نظام کی طرف واپس آیا، جس کے تحت ملک آج تک چل رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس فیصلے کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے اقدام کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے ون یونٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی علاقائی محرومی اور ناراضگی کو کم کرنے میں مدد دی۔ یعنی پاکستان کی اپنی تاریخ ہمیں ایک براہ راست مثال دیتی ہے کہ اگر انتظامی حدود کو علاقائی شناخت، آبادی اور زمینی حقیقتوں کے زیادہ قریب لایا جائے تو اس سے صرف حکومت کی کارکردگی ہی بہتر نہیں ہو سکتی بلکہ علاقائی بے چینی بھی کم کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں، پاکستان خود اس نظریے سے گزر چکا ہے۔ اب اگر پاکستان کی سرحدوں سے باہر دیکھیں تو یہی رجحان مزید واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کو دیکھیں، ایک ایسی نوآبادیاتی ریاست سے وجود میں آیا تھا جو 1947 کی تقسیم کے بعد قائم ہوئی، لیکن آزادی کے بعد بھارت نے مسلسل اپنی داخلی ریاستی حدود کو تبدیل کیا تاکہ بدلتی ہوئی لسانی، ثقافتی اور آبادیاتی حقیقتوں کو انتظامی نظام میں شامل کیا جا سکے۔ آزادی کے وقت بھارت میں 14 ریاستیں تھیں، آج یہ تعداد بڑھ کر 28 ریاستوں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ تبدیلیاں محض نقشہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ کئی نئی ریاستیں اس لیے بنائی گئیں تاکہ مختلف لسانی اور ثقافتی گروہوں کو زیادہ مؤثر سیاسی نمائندگی مل سکے اور انتظامی عوام کے زیادہ قریب آ سکے۔ یہاں ایک اہم آئینی فرق بھی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق بھارت کے آئین میں آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 3 واضح طور پر نئی ریاستیں بنانے اور موجودہ ریاستوں کی حدود تبدیل کرنے کی گنجائش فراہم کرتے ہیں۔ یعنی بھارت میں نئی ریاست کا قیام کوئی غیر معمولی یا تقریباً ناممکن آئینی واقعہ نہیں، یہ وہاں کے حکومتی نظام کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ جرمنی کی مثال بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جرمنی میں 16 لینڈر یعنی وفاقی ریاستیں موجود ہیں اور ان کے پاس حقیقی انتظامی اور سیاسی اختیارات ہیں۔ یہ نظام اس اصول پر قائم ہے کہ علاقائی حکومتیں اتنی بڑی نہ ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دور ہو جائیں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو پاکستان کے موجودہ بحث سے بھی سامنے آتا ہے۔ دنیا کے بڑے اور ڈائیورس وفاقی ممالک تجربہ مجموعی طور پر ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جتنا بڑا اور ڈائیورس ملک ہو اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے کہ اقدار کو مناسب سطح پر تقسیم کیا جائے۔ زیادہ چھوٹی اور مؤثر انتظامی اکائیاں علاقائی شناخت کو بہتر انداز میں اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں، سیاسی نمائندگی کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں اور عوامی خدمات کو شہریوں کے زیادہ قریب لا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس جب ایک بہت بڑا اور
ڈائیورس ملک اپنی تمام انتظامی ذمہ داریاں چند بڑے صوبوں کے اندر ہی مرکوز رکھتا ہے تو مقامی مسائل اکثر بڑے سیاسی مراکز کی ترجیحات کے نیچے دب جاتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ شاید یہی ہے، ہم نے 1970 کے بعد اپنا نقشہ تقریباً وہیں روک دیا، لیکن پاکستان کی آبادی، شہروں، علاقائی ضروریات کئی گنا تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ دنیا میں نئے صوبے بنانا کوئی عجیب تصور ہے یا نہیں، دنیا کے کئی بڑے ممالک پہلے ہی یہ کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا پاکستان بھی اپنی بدلتی ہوئی حقیقتوں کے مطابق اپنے انتظامی نقشے کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ صرف ایک وزیر کا مائک کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دینا نہیں ہے۔ محسن نقوی کی تقریر کے چند ہی دنوں کے اندر حقیقی سیاسی رابطہ کاری، پولیٹیکل کوارڈینیشن اور اتحاد سازی شروع ہوگی، اور اس پیش رفت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ محض ایک خیال نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقی سیاسی عمل کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ MKM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی دونوں نے اس تجویز کی کھل کر حمایت کی۔ فاروق ستار نے خاص طور پر یہ موقع اختیار کیا کہ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ MKM پاکستان سے تعلق رکھنے والے وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ نئے صوبے خاص طور پر کراچی کے طویل عرصے سے جاری حکمرانی کے مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اور کراچی کے یہ شکایت نہیں ہے۔ شہر کے لوگ برسوں سے موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ کراچی کی انتظامی اور ترقیاتی ضروریات کو ایک ایسی سندھ حکومت مؤثر انداز میں پورا نہیں کر رہی جس کا پولیٹیکل سینٹر آف گریویٹی شہر سے باہر ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اس تجویز کی حمایت میں اپنی آواز شامل کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اس خیال کی فوری حمایت کر دی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حمایت صرف حکومتی عہدوں تک محدود نہیں رہی۔ مسلم نقوی کے اپنے بیان کے مطابق خیبر پختونخوا پہلے ہی 3 مرتبہ ہزارہ صوبے بنانے کے حق میں قرارداد منظور کر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کا کم از کم ایک حصہ پہلے ہی صوبائی سطح پر بار بار جمہوری حمایت حاصل کر چکا ہے، یعنی یہ صرف کسی وفاقی وزیر کی ذاتی خواہش نہیں ہے۔ ایک منتخب صوبائی اسمبلی اس مطالبے کے حق میں متعدد مرتبہ ووٹ دے چکی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ بحث دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے ہونے چاہیے، بلکہ سوال یہ بن چکا ہے اگر سیاسی حمایت موجود ہے، صوبائی سطح پر قراردادیں موجود ہیں اور مختلف جماعتیں اس خیال کی حمایت کر رہی ہیں، تو پھر اصل رکاوٹ کہاں ہے؟ شاید اس سوال کا جواب پاکستان کے سیاستدانوں کی حمایت یا مخالفت سے زیادہ آئین، طاقت اور صوبائی مفادات میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آئینی رکاوٹ حقیقی ہے اور کافی بڑی ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت کسی نئے صوبے کا قیام یا صوبائی حدود میں تبدیلی معمولی فیصلہ نہیں، اس لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اور اگر اس تبدیلی سے کسی موجودہ صوبے کی حدود متاثر ہوتی ہے تو متعلقہ صوبائی اسمبلی کو بھی 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دینا ضروری ہے۔ لیکن قانونی ماہرین نے اس سے بھی زیادہ بنیادی مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا مطابق بھارت کے برعکس پاکستان کے آئین میں نئے صوبے بنانے کا کوئی واضح اور براہ راست طریقہ موجود ہی نہیں۔ آرٹیکل 239(4) بنیادی طور پر موجودہ صوبوں کی حدود میں تبدیلی سے متعلق ہے، یعنی اس پورے منصوبے کے لیے شاید پہلے ایک اضافی آئینی بنیاد درکار کرنا پڑے گی۔ لفظوں میں نئے صوبوں پر اصل بحث شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آئینی طور پر نئے صوبے بنائے کیسے جائیں گے۔ دوسری بڑی رکاوٹ سیاسی مزاحمت ہے، اور یہ مزاحمت بالکل وہی نظر آ رہی ہے جہاں آپ اس کی توقع کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے کو مکمل آئینی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ بظاہر یہ ایک اصولی موقف ہے، لیکن بہت سے مبصرین اسے محتاط سیاسی پوزیشن بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی ہے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی کوشش براہ راست اس کی موجودہ سیاسی مضبوط گڑھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے صرف نقصان ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ سیاسی تضاد سامنے آتا ہے۔ PMLN پر تنقید کرنے والے مبصرین نے نشاندہی کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ماضی میں نئے صوبوں کے وعدے انتخابی سیاست کے لیے کرتی رہی ہیں، لیکن جب اقتدار میں آئیں تو یہ وعدے اکثر پس پشت چلے گئے، کیونکہ پنجاب کی تقسیم کا مطلب PMLN کے روایتی سیاسی اثر و رسوخ کو کمزور کرنا ہو سکتا ہے، اور سندھ کی تقسیم اسی طرح پیپلز پارٹی کے سیاسی مرکز کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ نئے صوبے بہتر حکمرانی دیں گے یا نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ نئے صوبے بننے کی صورت میں موجودہ سیاسی طاقت کس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ تیسرا مسئلہ شناخت اور قومیت کا، اور یہاں بھی معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ہزارہ کو خیبر پختونخوا سے الگ کر کے نیا صوبہ بنانے کی تجویز کی سخت مخالفت کی ہے۔ PTI کے سید ذوالفقار بخاری نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے پاس اتنے بڑے اور بنیادی نوعیت کے فیصلے کے لیے واقعی سیاسی مینڈیٹ موجود ہے؟ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ایک مختلف موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی کی بنیاد آبادی اور انتظامی ضرورت ہونی چاہیے، زبان یا نسل نہیں۔
یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ دنیا کے کئی وفاقی راستوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر صوبوں کی سرحدیں مکمل طور پر نسلی یا لسانی بنیادوں پر بنائی جائیں تو یہ محض ایگزسٹنگ ڈویژنس کو حل کرنے کے بجائے موجودہ تقسیم کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ یعنی ایک صوبہ بنانے کا مقصد لوگوں کو قریب لانا ہونا چاہیے، انہیں مزید شناختی خانوں میں تقسیم کرنا نہیں۔ چوتھا اعتراض معاشی ہے اور یہ بھی ایک سنجیدہ اعتراض ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق پاکستان کا اصل مسئلہ صرف صوبوں کی تعداد نہیں بلکہ وسائل کی تقسیم کا مرکزی نظام ہے، خاص طور پر نیشنل فنانس کمیشن یعنی NFC ایوارڈ۔ اگر نئے صوبے تو بنا دیے جائیں لیکن ان کے پاس اپنے مستقل اور کافی مالی وسائل نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تنقید کرنے والوں کے مطابق پاکستان کے پاس پہلے ہی محدود وسائل کے مقابلے میں کئی کمزور حکومتیں موجود ہیں۔ نئے صوبے بنانے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ انہیں محدود وفاقی وسائل پر مزید حکومتیں، مزید اسمبلیاں، مزید بیوروکریسی، مزید انتظامی ڈھانچے مانگیں گے۔ اس صورت میں اصلاح کے بجائے وفاق پر مزید مالی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایک اہم سوال یہ بھی ہے، کیا پاکستان کو پہلے نئے صوبے بنانے چاہیے یا پہلے وسائل کی تقسیم کا نظام درست کرنا چاہیے؟ اور آخر میں ہے ایشو آف امپریشن۔ علاقائی میڈیا میں محسن نقوی کو پاکستان کے طاقتور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قریب سمجھا جاتا رہا ہے، اور اسی پس منظر میں پاکستان کے اپنے فوجی ترجمان DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل شریف چودھری کو بھی یہ واضح کرنا پڑا کہ ایسی کوئی بھی اصلاح مناسب آئینی طریقہ کار اور عوام کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بظاہر یہ ایک سادہ آئینی بیان ہے لیکن اس میں ایک سیاسی پیغام بھی موجود ہے۔ یہ پیغام شاید یہ تھا کہ فوج خود کو اس تاثر سے الگ رکھنا چاہتی ہے کہ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی تشکیل کسی اوپر سے مسلط کیے گئے فوجی منصوبے کا حصہ ہے، کیونکہ اگر پاکستان واقعی اپنے انتظامی نقشے کو تبدیل کرنے جا رہا ہے تو اس تبدیلی کی سب سے اہم شرط صرف یہ نہیں کہ نقشہ نیا ہو، اصل شرط یہ ہے کہ اسے بنانے کا طریقہ جمہوری ہو، ورنہ ایک ایسا منصوبہ جو بہتر حکمرانی کے نام پر شروع ہوا تھا خود ایک نئے سیاسی تنازع کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ اگر اسے الگ الگ دیکھا جائے اس بنیادی موقف کو غلط ثابت نہیں کرتی، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اشرافیہ کے پاس موجودہ نقشے کو برقرار رکھنے کی ایک اسٹرانگ اسٹرکچرل انسینٹیو موجود ہے، چاہے یہ نقشہ عوام کے بہترین مفاد میں ہو یا نہ ہو۔ اور یہی وہ اصل وجہ ہے جس کی بنا پر اس بحث کو بند دروازوں کے پیچھے کمیٹی رومز میں ختم ہونے دینے کے بجائے کھلے عام عوام کے سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ ماضی میں بھی نئے صوبوں کی کوششیں اسی طرح شروع ہوئی، سیاسی وعدے بنی، کمیونٹی تک پہنچی اور پھر خاموشی سے ختم ہو گئے۔ اس بار سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ بحث بھی اسی انجام سے دو چار ہو جائے گی یا واقعی عوامی سطح پر اس کا فیصلہ ہوگا؟ 19ویں صدی کا اوائل میں امریکی جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہوئے فرانسیسی فلسفر الیکسس ڈیکوکولڈ مقامی حکومت کی چھوٹی اکائیوں جسے وہ ٹاؤن شپ کہتے تھے وہ آزادی کے اسکول قرار دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہی وہ جگہ ہے جہاں عام شہری حقیقی طور پر یہ سیکھتے ہیں کہ حکومت میں حصہ کیسے لیا جاتا ہے، اپنے نمائندوں سے جواب دہی کیسے مانگی جاتی ہے اور ان فیصلوں پر اثر کیسے ڈالا جاتا ہے جو ان کی روزمرہ زندگی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ روکا کے تصور میں واسٹ اینڈ ریموٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس صرف ناقص حکمرانی کا مسئلہ ہی پیدا نہیں کرتا، آہستہ آہستہ شہروں کے اندر یہ احساس بھی ختم کر دیتی ہیں کہ حکومت ہماری بھی ہے، اور شاید یہی اس پوری بحث کا اصل سوال ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ سڑک کتنی جلدی بنتی ہیں، اسکول کتنی اچھی طرح کرتے ہیں یا اسپتالوں تک رسائی کتنی آسان ہوتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ملتان ہزارہ یا اندرون سندھ کا ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی اپنی حکومت کا حقیقی حصہ سمجھتا ہے یا نہیں؟ کیا اسے لگتا ہے کہ اس کی آواز اور اس کے فیصلوں کو پہنچتی ہے، یا وہ خود کو ایک ایسے دور دراز صوبائی دارالحکومت کا تابع سمجھتا ہے جسے اس کی روزمرہ مشکلات کا جواب براہ راست دینا ہی نہیں پڑتا؟ یہ ہمیں ایک اس سے بھی پرانے تصور تک لے جاتا ہے، سبسیڈیئرٹی اصول۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے ہمیشہ اس انتظامی سطح پر کیے جانے چاہیے جو انہیں مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقامی اور قریب ہو۔ اس تصور کی جڑیں ارسطو کی اپروپریٹ سائز پر بحث تک پہنچتی ہیں، جبکہ بعد میں اسے کیتھولک سماجی فکر میں باقاعدہ اصول کی شکل دی گئی اور جدید دور میں یورپی یونین کے بنیادی معاہدوں میں بھی اسے جگہ ملی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرکزیت ہمیشہ بری ہوتی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی حکومت اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ اپنے ہی سب سے دور واقع علاقوں کو واضح طور پر دیکھ سمجھ اور سن نہ سکے تو پھر وہ تقریباً لازمی طور پر ان علاقوں کم توجہ دے گی، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف سبسیڈیئرٹی کا اصول اشارہ کرتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ انتظامی نقشہ 1970 میں ایک ایسی
آبادی کے لیے بنایا گیا تھا، جو آج کی آبادی سے تقریباً نصف تھی۔ آج آبادی کہیں زیادہ ہے، شہروں کا سائز بدل چکا ہے، معیشت تبدیل ہو چکی ہے، علاقائی ضروریات تبدیل ہو چکی ہیں، اور لوگوں کی شناختیں اور سیاسی مطالبات بھی پہلے جیسے نہیں رہتے، لیکن بنیادی انتظامی ڈھانچہ بڑی حد تک وہی ہے۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان میں نئے صوبے کیوں بنائے جائیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے اگر پاکستان بدل چکا ہے تو اس کا انتظامی نقشہ اب تک کیوں نہیں بدلا، اور اگر موجودہ نظام واقعی اپنے شہریوں کے ایک بڑے حصے تک مؤثر انداز میں نہیں پہنچ رہا تو پھر نقشے کو تبدیل کرنا کسی سیاسی نعرے سے زیادہ حکمرانی کی ضرورت بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ اب بھی صرف ایک تجویز ہے، کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں۔ ابھی تک نئے صوبوں کے قیام کے لیے کوئی باقاعدہ آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی نئے صوبے کی مخصوص حدود پر اتفاق ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاقی وفاق کی ضرورت کرنے والے جمعیت TMLN نے محسن نقوی کی اس تجویز پر اب تک عوامی طور پر خاصی خاموشی اختیار کر رکھی ہے، حالانکہ اس کی اپنی اتحادی جماعتیں اس تجویز کی حمایت میں تیزی سے سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت پارلیمان میں پہلے سے موجود ہزارہ صوبے کے قیام سے متعلق اس بات کا سب سے واضح اور فوری امتحان ہے کہ آیا یہ نئی سیاسی سرگرمی واقعی کسی عملی پیش رفت میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہزارہ صوبے کی تجاویز بھی آگے بڑھنے میں ناکام رہتی ہیں تو یہ سوال مزید مضبوط ہوگا کہ آیا پاکستان کی سیاسی قیادت واقعی نئے صوبوں کے معاملے میں سنجیدہ ہے، یا یہ ایک بار پھر یہ صرف ایک سیاسی بحث بن کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا آئینی طریقہ کار پر سخت اثرات اور سندھ میں اس تجویز کی واضح مخالفت اس وقت سب سے بڑی عملی رکاوٹوں میں شامل ہے۔ خاص طور پر سندھ کی حدود میں کسی بھی بڑی تبدیلی کے لیے صوبائی اسمبلی کو منظوری ضروری، اور موجودہ سیاسی ماحول میں یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان واقعی نئے صوبوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چیز ضرور بدل چکی ہے، نئے صوبوں کی بحث دوبارہ پاکستان کے قومی سیاست کے مرکز میں آ گئی ہے۔ اب اصل امتحان یہ ہے کیا سیاسی جماعتیں اس بحث کو ایک بار پھر وعدوں، نعروں اور کمیٹیوں تک محدود رکھیں گی، یا واقعی پارلیمان میں بیٹھ کر پاکستان کے انتظامی نقشے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ مونٹیسکیو نے خبردار کیا تھا کہ جب کوئی جمہوری ریاست اپنے سائز اور پھیلاؤ میں اتنی بڑی ہو جائے کہ اسے مؤثر طریقے سے چلانا مشکل ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ ایک حقیقی جمہوری ریاست کے بجائے صرف ایک دور بیٹھی انتظامیہ بن کر رہ جائے۔ کاغذ پر وہ جمہوری ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر اپنے شہریوں تک پہنچ سے باہر۔ پاکستان گزشتہ 50 برس سے شاید غیر ارادی طور پر اسی تجربے سے گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی کی تجویز واقعی اس مسئلے کو درست کرنے کی شروعات ہے، یا پھر یہ پاکستان میں ہونے والی اس طویل بحث کا ایک اور نیا باب ہے جس پر کئی بار بات ہوئی، سیاسی وعدے کیے گئے اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کا فیصلہ ایک ہی چیز کرے گی، کیا پاکستان کی سیاسی قیادت واقعی حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات اور طاقت کے مراکز کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ نئے صوبے بنانا صرف نقشے پر نئی لکیریں کھینچنے کا نام نہیں، اس سوال کا جواب ہے کہ ریاست آخر کس کے لیے ہے۔ اگر حکومت ان لوگوں تک پہنچ نہیں رہی جن کے لیے اسے کام کرنا چاہیے تو پھر انتظامی ڈھانچے کو بدلنے کی بحث ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ سیاسی قیادت کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ کس نئے صوبے کی ضرورت ہے اور کیوں۔ بشیر حسین اجازت دیجیے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔